بسم اللہ الرحمن الرحیم کا قبلہ دکھائی دے۔ توجہ کیجئے گا سامعین محترم، زین العبا وہ دین کا قبلہ دکھائی دے جس کے طواف میں مجھے کعبہ دکھائی دے۔ زین العبا وہ دین کا قبلہ دکھائی دے جس کے طواف میں مجھے کعبہ دکھائی دے۔ لہجے میں اس کے نطق الہی کی گرج، لہجے میں اس کے الہی نطق کی دھن گرج، پیکر میں انبیاء کا سراپا دکھائی۔ قاتل کو توجہ کیجئے گا، قاتل کو ایسے دیتا ہے یہ زندگی کی بھیک، قاتل کو ایسے دیتا ہے یہ زندگی کی بھیک، خود موت کو حیات سے خطرہ دکھائی دے۔ عیسیٰ بھی در پہ آئے شفا کی طلب لیے، عیسیٰ بھی در پہ آئے شفا کی طلب لیے، بیمار کربلا وہ مسیحا دکھائی دے۔ عیسیٰ بھی در پہ آئے شفا کی طلب لیے، بیمار کربلا وہ مسیحا دکھائی دے۔ ہاتھوں میں لے کر اس کے صحیفے کو طور پر، ہاتھوں میں لے کر اس کے صحیفے کو طور پر، حیران روح حضرت موسیٰ بھی دکھائی دے۔ شیر خدا کے پوتے کا مارا ہوا یزید، شیر خدا کے پوتے کا مارا ہوا یزید آج بھی تاریخ کی صلیب پہ لٹکا دکھائی دے۔ شیر خدا کے پوتے کا مارا ہوا یزید آج بھی تاریخ کی صلیب پہ لٹکا دکھائی دے۔ بابا عرب کا ناز، بابا عرب کا ناز تو ماں غیرت عجم، ایسے نسب میں وہ در یکتا دکھائی دے۔ مولا علی زین العابدین علیہ السلام کی فضیلت میں ایک یہ فضیلت بھی ہے کہ مولا سجاد علیہ السلام کا نسب دو سب سے بڑے خاندانوں سے ملتا ہے۔ رسول خدا کی حدیث کے مطابق کہ اہل عرب میں سب سے افضل قریش کا خاندان ہے، اور فارس میں، عجم میں فارس کا ہے، جس میں امام علی زین العابدین علیہ السلام کا نسب ادھر سے قریش سے ملتا ہے، ادھر سے حدیث کی دوسری روح کے حساب سے ملتا ہے۔ آپ کی خدمت میں نے مولا سجاد کے حوالے سے جو فرزدق نے ایک قصیدہ بیان کیا ہے، وہ قصیدہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ اور یہ قصیدہ بڑا خوبصورت قصیدہ ہے کہ جب ولید اموی کا خلیفہ تھا، اس وقت اس کا بھائی ہشام بن عبد الملک جب حج کرنے کے لیے مکہ آیا تو طواف کرنے کے بعد اس نے چاہا کہ میں کعبہ اسود کا بوسہ لوں۔ اس نے بڑی کوشش کی، اس کے ساتھ اور بھی معززین سے بڑی کوشش کی کہ حجر اسود کو یہ بوسہ دے سکے، لیکن حجاج کرام کے رش کی وجہ سے بوسہ نہ دے سکا۔ بالآخر یہ طواف مکمل کرنے کے بعد ممبر لگوایا، ممبر پہ جا کے بیٹھ گیا۔ اب یہ بیٹھا ہے تو دیکھا کہ ایک نورانی ہستی آئی ہے، جیسے ہی وہ کعبہ کی طرف بڑھ رہی ہے طواف کرنے کے بعد، جیسے ہی وہ حجر اسود کی طرف بڑھ رہی ہے، حجاج کے مجمع نے خود بخود رستہ دینا شروع کر دیا۔ وہ ہستی اس حجر اسود پہ آئی اور سیر ہو کر اس نے بوسہ دینا شروع کر دیا۔ تو کسی ساتھ والے نے پوچھا کہ بھی آپ تو خلیفہ کے بھائی ہیں، آپ تو بڑی معتبر ہستی ہیں، آپ کے لیے تو حجاج نے رستہ نہیں چھوڑا، یہ ہستی کون ہے کہ جس کے لیے حجاج نے رستہ چھوڑ دیا؟ اس نے جسارت سے کام لیتے ہوئے، خفت سے کام لیتے ہوئے کہا میں اس کو نہیں جانتا، میں اس کو نہیں جانتا۔ پاس کھڑے تھے جناب فرزدق، انہوں نے کہا تو کیسے نہیں جانتا؟ اگر تو نہیں جانتا تو میں بتاؤں یہ کون ہے، میں بتاؤں یہ کون ہے؟ کہا تو بتا دے کہ یہ کون ہے۔ تو پہلا جملہ جو فرزدق نے کہا قصیدے کی صورت میں، کہا اے سخاوت و کرم کا پتہ پوچھنے والے، اے سخاوت و کرم کا پتہ پوچھنے والے، آ میں تجھے بتاؤں کہ جود و کرم کا مقام کہاں ہے۔ یہ وہ ہے جس کے نقش قدم سے بتہا واقف ہے، یہ وہ ہے کہ جس کے نقش قدم سے بتہا واقف ہے، اور بیت اللہ اور حل و حرم اسے بخوبی جانتے ہیں۔ یہ بندگان خدا میں افضل ترین ہستی کے فرزند ہیں، یہ تقی نقی اور پرہیزگار اور سردار ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کے والد احمد مختار، یہ وہ ہیں جن کے والد احمد مختار، جن پر روز اول سے اللہ درود بھیجتا ہے۔
इस जुमले पे ज़रा गौर करना, अगर रुकन काबा को इल्म हो जाए, अगर रुकन काबा को इल्म हो जाए कि इसका बोसा लेने वाला कौन है, तो वो इसके निशान कदम को बोसा देने के लिए गिर पड़े। बड़ा खूबसूरत जुमला है। अगर रुकन काबा को इल्म हो जाए कि इसका बोसा लेने वाला कौन है, तो वो इसके नक्शे कदम को बोसा देने के लिए खुद गिर पड़े। ये अली ज़ैनुल आबिदीन है, जिनके वालिद रसूल खुदा, जिनके नूर हिदायत से उम्मतों ने हिदायत पाई है। ये वो है जिनके चचा जाफ़र तैयार और शेर बैसा सुजात हमजा इनके चचा हैं, जिनकी मोहब्बत की कसम खाई गई है। ये सैयदतुन निसाइल आलमीन सलामुल्लाह अलैहा के फर्जंद हैं, और ये इस वसी के फर्जंद है जिनकी तलवार दुश्मनान खुदा के लिए इंतकाम का जरिया है। जब कुरैश इन्हें देखते हैं, जब कुरैश इन्हें देखते हैं तो इनका कहने वाला कह उठता है कि इन पर करम और सखावत का खात्मा हो गया। करीब है कि दीवार काबा, करीब है कि दीवार काबा का रुकन इनके हाथ को पहचान कर पकड़ ले जब वो उसे बोसा देने के लिए आए। तेरा ये कहना कि दाया कौन है, इसके लिए नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि जिसे तू नहीं जानता उसे सारा अजम अरब व अजम पहचानता है। जिसे तू नहीं, उसने सारा की पता था उसे कौन है, लेकिन उसने तकिये की वजह से, खलीफा का भाई है, तो ये कह रहे हैं कि जिसे तू नहीं जानता, तेरा ये कहना कि दाया कौन है इसके लिए नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि जिसे तू नहीं जानता उसे सारा अरब व अजम पहचानता है। ये इज्जत के उस बुलंद व बाला मकाम की तरफ मंसूब है जिनके हसूल से अरब व अजम कासिर हैं। हया की वजह से इनकी निगाहें झुकी रहती हैं, और इनकी हैबत से लोगों की निगाहें झुकी रहती हैं, और जब वो बात करते हैं तो मुस्कराई दिखा देते हैं। इनकी पेशानी से नूर, इनकी पेशानी के नूर से अंधेरे झट जाते हैं, जैसा कि सूरज के चमकने से तारीखियाँ काफूर हो जाती हैं। इनके हाथ में बैदे मुश्क है जिसकी खुशबू हर सिमत फैली हुई है, और वह मुश्क बैद इसके हाथ में है जिसकी नाक बुलंद है। इसने अपनी पूरी ज़िंदगी में, ये जुमला बड़ा काबिल गौर है, इसने अपनी पूरी ज़िंदगी में तशाहुद के अलावा कभी ला नहीं कहा। इसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी तशाहुद के अलावा ला नहीं कहा, और अगर ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमात ज़रूरी ना होते, वहाँ भी ला की बजाय नाम जी हाँ ही कहते दिखाई देते। और जब ये पैदा होते हैं ना, तो जिस तरह वो सिखाते हैं कि बच्चे को बुलवाते हैं और कहते हैं बोलो, तो जब कहा ना एक खुदा, कहा एक खुदा, जब कहा ना कि दो खुदा, तो कहते हैं कि नहीं, जिस जुबान से एक दफ़ा निकल जाए कि खुदा एक है, उस ज़बान से कभी दोबारा दो खुदाओं का तज़किरा नहीं होता है। इनके वजूद की कौम्पल रसूल खुदा के दरख्त से मुश्तक है, और इनके आदात व ख़साइल पाक व पाकीज़ा हैं। जब कौमें कर्ज के बोझ में दब चुकी हों तो इनके वज़न को उठाते हैं। मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम का ये बड़ा खूबसूरत एक वजीफ़ा था कि सारा दिन रोज़े में गुजरता, सारी रात इबादत में गुजरती, और रात के वक्त, रात के आखिरी पहर में ये गंदम की बोरियां उठाते, सामान उठाते, और मदीना में जो लोग फुकरा मिस्कीन होते उनके घरों में तकसीम कर देते। जब मौला की शहादत हुई तब लोगों को पता चला कि हमारी किफ़ालत करने वाला कौन था। फरमाया कि इनके खसाइल की तरह इनकी नेबात भी शीरीं हो जाती है। ये जब कोई बात कहते हैं तो सिर्फ ऐसी बात करते हैं जो सबको पसंद आती है, और जब गुफ्तगू करते हैं तो इनके अल्फाज इन्हीं के लिए बाइस ज़ीनत होते हैं। अगर तू इन्हें नहीं जानता तो ऐ सुन ले, ये फातिमा ज़हरा के फ़र्जंद और इनके नाना पर सिलसिला अंबिया मौकूफ़ हुआ है। अल्लाह ने उसे अज़ल से ही शर्फ अता किया है, इस शर्फ को कलम ने लौह पर लिख लिया है। अल्लाह ने अज़ल से ही इनको शर्फ अता किया है। और तवज्जो कीजिएगा, सूरह तौबा में एक आयत है जिसमें 12 महीनों का तज़किरा किया गया है। कहा कि 12 महीने सबसे अफजल हैं। फिर आगे तज़किरा किया गया कि इनमें से 4 महीने इनसे भी अफजल हैं, यानी सबसे ज़्यादा अफजल हैं।
تو مولا صادق علیہ السلام سے اس کی پوچھی گئی تفسیر کہ مولا اس کی تفسیر کیا ہے، خدا کہنا کیا چاہتا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ ان مہینوں کی خلقت آدم سے 2000 پہلے ہو چکی ہے۔ توجہ ہے، آدم سے پہلے اگر یہ مہینے محرم اور ذی الحجہ کا ہوتا، اگر یہ جنوری اور دسمبر کا ہوتا تو پھر ان کا تذکرہ قرآن میں اور آدم سے پہلے کیوں ہوتا؟ کہا کہ ان مہینوں سے مراد، ان 12 مہینوں سے مراد ہم اہل بیت پیغمبر، اہل بیت 12 امام ہیں۔ پھر کہا کہ مولا ان میں جو 4 کا تذکرہ کیا کہ 4 ان میں سب سے افضل ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ کہا کہ جن کے نام علی ہیں وہ سب سے زیادہ افضل ہیں ان میں۔ کہا کہ اے مولا ان کو یہ رتبہ کیوں عطا کیا گیا، ان کا یہ نام اس لیے کیوں رکھا گیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ان کا نام اللہ نے اپنے نام کے اوپر علی رکھا ہے، اس لیے ان کا مقام باقیوں سے افضل ہے۔ فرمایا اس کی نانا کی فضیلت کو انبیاء تسلیم کیا اور اس کی امت کی فضیلت کو امتوں نے تسلیم کیا، ساری دنیا پر ان کا احسان پھیلا ہوا ہے جس کی وجہ سے مخلوق رنج و غم اور افلاس جاتا ہے۔ جب اہل تقویٰ کو شمار کیا جائے، توجہ ہے سب، جب اہل تقویٰ کو شمار کیا جائے تو یہ ان کے امام ہوتے ہیں، اور جب پوچھا جائے کہ اہل زمین میں سب سے افضل کون ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ یہی افضل ہے۔ جہاں یہ پہنچتے ہیں وہاں کوئی سخی نہیں پہنچ سکتا، اور خواہ کوئی قوم کتنی ہی سخاوت کرے پھر بھی ان کی برابری نہیں کر سکتی۔ یہی تو وجہ ہے کہ مولا حسن علیہ السلام کی خدمت میں جب ایک شخص نے کہا مولا مجھے ایک بات بتائیے، کیا وہ حاتم طائی زیادہ سخی ہے یا آپ کے بابا علی ابن ابی طالب سخی ہیں؟ مولا نے مسکرا کر پوچھا تو بتا، تیرے ذہن میں کیا جواب آتا ہے؟ کہا مجھے تو لگتا ہے حاتم طائی سخی ہے۔ کہا کیا وجہ ہے؟ کہا اس کے 40 دروازے ہیں، جو مانگنے کے لیے جاتا ہے ایک دروازے پہ جاتا ہے اسے عطا ہوتا ہے، دوسرے پہ جاتا ہے عطا ہوتا ہے، تیسرے پہ جاتا ہے عطا ہوتا ہے، 40 دروازوں پہ چلا جائے اسے عطا ہوتا ہے۔ مولا مسکرا کر کہتے ہیں تو حاتم طائی کے فضائل پڑھ رہا ہے یا اس کے رضائل پڑھ رہا ہے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دروازہ وہ دروازہ ہے جس دروازے پہ ایک دفعہ فقیر چلا جائے زندگی بھر اسے مانگنے کی حاجت پیش نہیں آتی۔ یہی تو کہا کہ ان سے بڑا کوئی سخی نہیں ہے۔ جب قحط کی سختیاں لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیں تو یہ ابر کرم بن کر برستے ہیں، اور جب جنگ کا معرکہ گرم ہو جائے تو یہ بیسائے شجاعت کے شیر دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے قرآن مجید میں ایک آیہ مجیدہ ہے جس میں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اس کے آگے جملے ملتے ہیں کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ ان کی علامت یہ ہے کہ جب وہ مومنین سے ملتے ہیں تو بڑے ہی انکساری کے ساتھ ملتے ہیں، جب جنگ کے مارکے میں آتے ہیں تو بڑے ہی کرارے نظر آتے ہیں۔ اسی کی یہ تشریح ہو رہی ہے کہ جب مومنین سے ملتے ہیں تو بڑے ہی نرم ہو نظر آتے ہیں، جب جنگ میں آتے ہیں تو بیسائے شجاعت کے شیر دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے صحن میں مذمت کو اترنے سے انکار ہے، ان کے ہاتھوں جود و سخا میں بڑھتے ہوئے ہیں، تنگے ان کے ہاتھوں کی فراغی کو روک نہیں سکتی، خواہ یہ دولت مند ہوں یا مفلس ہوں۔ وہ کون سا قبیلہ ہے جو اس خاندان کے بزرگ کا احسان مند نہیں ہے؟ جو بھی خدا کو پہچانتا ہے وہ ان کی فضیلت کو بھی پہچانتا ہے۔ امتوں کی اسی گھر سے ہی دین نصیب ہوا ہے، امتوں کو اسی گھر سے دین نصیب ہوا ہے۔ ان کے جد امجد محمد مصطفیٰ قریش الاصل ہیں، اور ان کے بعد علی مرتضیٰ سید و سردار ہیں جن کی بہادری کو گواہی بدر دیتا ہے، اور احد کی گھاٹی اور خندق اور فتح مکہ کا دن ان کی شجاعت کا گواہ ہے۔ خیبر و حنین ان کی شجاعت کی گواہی دیتے ہیں، اور قریظہ کا وہ سخت دن بھی گواہ ہے جس دن جنگ کا غبار بلند ہو رہا تھا۔ جب یہ قصیدہ پڑھ لیا، مختصر جب یہ قصیدہ پڑھ لیا فرزدق نے تو اسے غصہ آ گیا، اور اس نے کہا کہ بتاؤ آج تک تم نے ہمارے فضائل میں تو ایسے اشعار نہیں کہے۔ تو جناب فرزدق جلال میں آ کر کہتے ہیں بتا میں تیرے فضائل کیسے بیان کروں، تیرے متعلق کیسے اشعار کروں؟ تیرا بابا کیا اس کے بابا جیسا ہے؟ تیرا نانا کیا اس کے نانا جیسا ہے؟ تیری ماں کیا اس کی ماں جیسی ہے؟ اللہ نے جن کرامتوں فضیلتوں سے ان کی ماں کو، ان کے نانا کو، ان کے بابا کو عطا کی ہے، کیا تیرے بابا نانا کو عطا کی ہے؟ تو میں تیرے متعلق بھی شعر کہتا ہوں۔ اسے غصہ آیا
اور اس نے اسے پہلے تو اس کا وظیفہ بند کر دیا، پھر زندان میں ڈال دیا، پھر ایک صحرا میں جگہ ہے وہاں پہ اسے بھیج دیا۔ تو مولا علیہ السلام نے 20,000 دینار اس کی طرف بھیجے۔ مجھے کہتا ہے کہ مولا میں نے جو ہار پڑے لالچ میں نہیں پڑے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، واپس پلٹا دیجیے۔ لیکن جب مولا کی خدمت میں واپس آئے تو مولا نے کہا جاؤ یہ دینار بھی اسے دے دو، جو اللہ بھی تم پہ راضی ہے، ہم اہل بیت بھی تم پہ راضی ہیں۔ خالق اکبر سے دعا ہے مالک کائنات ہم سب کو امام علی زین العابدین علیہ السلام کی فضیلت کو پہچاننے، ان کی معرفت عطا فرمائے۔ مالک اکبر کریم اللہ رحیم اللہ تجھے اپنی عزت و جلالت کا واسطہ مومنین کرام جس محبت جس عقیدے کے ساتھ ایام فاطمیہ کو منا رہے ہیں، رب کعبہ انہیں اجر عظیم نصیب فرما۔ مالک اکبر انہیں جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ رب کعبہ علی محمد کا واسطہ ان پر اپنی رحمت و برکت نصیب فرما۔ کریم اللہ تجھے اپنی عزت و جلالت کا واسطہ ان کے حوالے شریعہ کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و مقبول فرما۔ اے رب کعبہ تجھے اپنی عزت و جلالت کا واسطہ کریم اللہ رحیم علی محمد کی عزت کا واسطہ خصوصاً آج کے جو بانی ہیں سید عاصف علی صاحب مالک کائنات کریم اللہ رحیم اللہ ان کی زمین کی منتقل فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی سیئات و حسنات میں تبدیل فرما۔ رب کعبہ علی محمد کی عزت کا واسطہ خصوصاً سید عاصف علی صاحب مالک کائنات ان کے رزق مال جان میں اضافہ فرما، ان کی پریشانی کو دور فرما۔ آل محمد کی عزت کا واسطہ ان کی حوائج شریعہ کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و مقبول فرما۔ آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ کریم اللہ رحیم اللہ ان کے گھر پر اپنی رحمت و برکت و بخششوں کا نزول فرما۔ رحمان رحیم اللہ تجھے اپنی عزت و جلالت کا واسطہ کریم اللہ رحیم اللہ ان کے خواتین کی چادروں کو جناب سیدہ کے صدقے محفوظ فرما۔ آل محمد کی عزت کا واسطہ شفا نصیب فرما، بے اولاد ہیں تو اولاد کریم نصیب فرما، بے سہارا ہیں تو سہارا نصیب فرما، بے روزگار ہیں تو بہترین اور اچھا رزق حلال نصیب فرما۔ ہمارے مولا و آقا امام زمان علیہ السلام کا ظہور فرما، مولا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔